اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مقام زہرا کے حوالے سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر ہیں. سب سے پہلے ایام فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں. سب سے اہم بات جو کہ وحید خراسانی نے اپنی ایک تقریر میں کہی کہ ایام محرم بقائے اسلام ہیں اور ایام فاطمیہ بقائے تشیع. وہ اس طرح کہ ایام محرم ہمیں دعوت دیتا ہے حسینی پیغام کی اور بے نقاب کرتا ہے یزید اور یزید کے حواریوں کو، جبکہ ایام فاطمیہ ہمیں دعوت دیتا ہے جناب زہرا کی معرفت کی اور یزید کے روح رواں اور رہنماؤں کہ جو لوگ یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی مسند خلافت پر بیٹھنے کی جسارت کے سبب بنے. علامہ رشید ترابی کے نام سے کون واقف نہیں؟ ان کے بیٹے کا حال ہی میں انتقال ہوا. جناب نصیر ترابی بہت بڑے شاعر ایک زمانے میں ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان آیا کسی مشاعرے کی ریکارڈنگ کے لیے. جس ہوٹل کی لابی میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی لابی سے جب میں گزرا تو کچھ افراد کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو جسٹس رحمان، اس زمانے کے بہت بڑے جج سپریم کورٹ کے، یاد فرما رہے ہیں. وہ پلٹے اور اس کونے کی طرف گئے کہ جہاں جسٹس رحمان اپنے جونیئرز وکلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. محفل جمی ہوئی تھی اور جسٹس رحمان اپنے جونیئرز کو وکالت کی ٹپس دے رہے تھے کہ مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے جیتا جاتا ہے. جب نصیر ترابی آئے تو جسٹس رحمان نے ان کو بیٹھنے کا کہا. بیٹھنے پر آپ کا تعارف کروایا گیا اور پھر جسٹس رحمان اپنے جونیئرز وکلا سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ اگر تم لوگوں کو مقدمہ جیتنا ہے تو مقدمہ اس طرح لڑو کہ جیسے اس کے باپ نے حسین کا مقدمہ لڑا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو وکیل ہیں اور یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ذاکر حسین اور شیعہ مکتب فکر سے. تو جسٹس رحمان نے کہا یقین کرو کہ اگر رشید ترابی کچھ دن اور زندہ رہ جاتا تو میں شیعہ ہو جاتا. لوگوں نے حیران ہو کے جسٹس رحمان سے کہا تو اب آپ کیا ہیں؟ تو جسٹس رحمان نے برملا کہا کہ رشید ترابی نے مجھے شیعہ تو نہیں کیا مگر سنی بھی نہیں چھوڑا. ہم یہ کہیں گے اگر رشید ترابی کے زمانے میں ایام فاطمیہ اتنی زور و شور سے منائے جاتے کہ جتنی آج زور و شور سے منائے جا رہے ہیں تو جسٹس رحمان کیا پوری سپریم کورٹ کی بینچ سمیت آدھا پاکستان منقلب ہو چکا ہوتا. کیونکہ ایام فاطمیہ حقیقت تشیع کا آئینہ دار ہے. ایام فاطمیہ اسلام کے اصل دشمن کہ جو بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کی بنیاد بنے ان کے افکار کو بے نقاب کرتا ہے. خود رسول کے زمانے میں منافقت کے بھیس میں موجود افراد رسول کی قتل کی سازش کرتے ہوئے جناب زہرا کو قتل کرنے میں، شہید کرنے میں کامیاب ہوئے. جو منافقین جنگوں سے فرار اختیار کر جاتے تھے وہ کسی مرد کو تو نہ مار سکے، ہاں ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا.
جہاں ایام فاطمیہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ اس میں بی بی کی مظلومیت کا پرچار اور تبلیغ کی جاتی ہے، وہاں اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ سیرت سیدہ اور مقام زہرا کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ بی بی سیدہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں رقم دراز ہے، اور یہ حدیث آیت اللہ مستنبط احمد مستنبط کی کتاب مناقب اہل بیت میں موجود ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو میں کائنات خلق نہ کرتا۔ اور پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ اور پھر کہا لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو تخلیق نہ کرتا۔ چنانچہ اگر رسول وجہ تخلیق کائنات ہیں تو علی وجہ تخلیق رسول ہیں، اگر علی وجہ تخلیق رسول ہیں تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا وجہ تخلیق علی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آئیے مقام زہرا کے حوالے سے اس قدر و منزلت کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ناممکن ہے، لیکن کیا ایک شاگرد کو امتحان دینے سے پہلے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں 100% نمبر لوں گا؟ بعض اوقات تو اس کو اپنے کامیاب ہونے کا بھی امکان یا احتمال نظر نہیں آتا۔ ایک کاروباری شخص جب دکان کھولتا ہے تو کیا اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں 100% پروفٹ لے کے اٹھوں گا؟ بعض اوقات اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات تمنا جس ارادے سے جا رہا ہے وہ واپس اس کو تکمیل کر کے گھر پہنچے گا۔ ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ تو حادثات کا شکار ہو کے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ گھروں سے باہر ہونے والے حادثات میں جو افراد مرتے ہیں، کیا وہ گھر سے یہ یقین کر کے نکلے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ آج ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی حصہ بقدر جثہ، اپنی سکت اہلیت قابلیت ایمان کے مطابق ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، بالخصوص مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرے، اگرچہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ایک مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ذات ہے، وما ادراک ما فاطمۃ الزہرا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 3 شبوں میں چھپا دیا، یعنی 21، 23 اور 25، اسی طرح شہزادی کی تاریخ شہادت کو بھی 3 تاریخوں میں چھپا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 40 دن بعد، دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 75 دن بعد، اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 75 دن بعد۔ اور یہی نہیں، آپ کے جائے مدفن کو بھی 3 جگہوں میں پنہا کر دیا۔ کچھ روایت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کی آخری آرام گاہ، کچھ روایت کے مطابق آپ کی آخری آرام گاہ خود حجرہ رسول میں قبر رسول کے ساتھ، اور کچھ روایت کے مطابق ریاض الجنہ۔ تو بس بی بی اللہ کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ، پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز، سر المستودع، اور اس بی بی کی حفاظت، اس بی بی کو راز رکھنا اللہ کے لیے کیوں نہ ضروری ہو کہ جس بی بی نے خود زندگی میں، بلکہ زندگی کے بعد بھی
اپنے آپ کو لوگوں سے چھپایا۔ جب مباہلے میں جاتی ہیں تو آگے نبوت سینہ سپر ڈھال بنی ہوئی ہے اور پیچھے امامت پشت پناہی اور آپ کو لوگوں سے مخفی کیے ہوئے ہیں۔ مقدمہ فدق کے لیے جاتی ہیں تو اپنی جیسی 8 خواتین اپنی ہی قد و کاٹ کی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں فاطمہ کون ہے۔ یعنی اپنے آپ کو راہ چلتے ہوئے مشخص کروانا بھی گوارا نہیں، چاہے پردے ہی میں کیوں نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کو اپنی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا بے مقنا و چادر بازار کوفہ میں مشخص کروانا کس طرح گوارا ہوا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی اس سوال کا جواب کہ جب رسول پوچھتے ہیں کہ بہترین عورت کون، اور کوئی جواب نہ دے سکے اور سلمان فارسی اٹھ کر آپ کے حجرے کی طرف جائیں، دیوار کے پوچھے سے سوال کریں تو جواب آئے کہ بہترین عورت وہ جس کو کوئی نہ دیکھے اور جو خود کسی کو نہ دیکھے۔ صرف گفتگو یا قول ہی نہیں بلکہ فعل اس کی شہادت دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابی اندر داخل ہوتے ہیں جو کہ نابینا تھے، بی بی اندر کمرے میں جانے لگتی ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ تو نابینا ہے، آپ فرماتی ہیں میں تو نابینا نہیں۔ یعنی بہترین عورت وہ جس کو کوئی نہ دیکھے اور جو خود کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اور پھر یہی نہیں، فقط دنیا اور حیات فانی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی بی بی نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپایا۔ اسماء بنت امیس سے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ عرب میں عورتوں کی میت کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ اس پر کوئی سایہ نہیں ہوتا اور دیکھنے والے چاہے کفن کے اوپر سے ہی صحیح اس عورت کو مشخصاً متعین کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسماء بنت امیس نے یہ کہا کہ میں نے افریقہ میں یہ طریقہ رائج دیکھا ہے کہ لوگ اپنی عورتوں کو اور اپنے مردوں کو بلکہ ایک تابوت میں ڈھانپ کر مکمل طور پہ پوشیدہ رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد بی بی کے چہرے پر پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد بھی میں مشخص نہیں کی جا سکتی، میرا جسد خاکی متعین نہیں کیا جا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فاطمہ کا جسم ہے۔ چنانچہ آپ کو تابوت میں اٹھا کر جو ہے لے جایا گیا۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ایک نور ہے، اور یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو قبل ولادت بھی موجود تھا، بعد از ولادت اس حیات فانی میں بھی موجود تھا، اور اس کے بعد جنت میں بھی اس طرح افشاں ہوگا کہ لوگ حیران ہوں گے۔ قبل از ولادت جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، چاردہ معصومین کے انوار مقدسہ کو پیدا کیا، جناب زہرا کے نور کو چھپا کے رکھا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں سیاہ اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرشتے التجا کرتے ہیں یا الہی کچھ نور کچھ روشنی تو پیدا کر تاکہ ہم دیکھ سکیں ایک دوسرے کو اور دیگر اشیاء کو، ہماری وحشت کو دور فرما۔ اگر لائٹ چلی جائے کراچی اور پاکستان جیسے علاقوں اور شہروں میں تو آپ دیکھیں آپ اپنے ہی گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں بھئی لائٹر لاؤ، ماچس کی ڈبیا لاؤ، موبائل کا جو ہے وہ ٹارچ، موبائل کی ٹارچ آن کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو کائنات میں جب مکمل طور پہ اندھیرا چھا گیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا وحشت کا عالم ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ روشنی کا ظہور کر، روشنی پیدا کر کہ ہم دیکھ سکیں کہ تیری کائنات میں، تیری مخلوقات میں کون کون ہمارے آس پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور زہرا کو نمایاں کیا، ظاہر کیا، اور پھر اس نور سے پوری کائنات جگمگا اٹھی، تمام اشیاء نظر آنے لگی اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقامات پر لوگوں کو دکھائی دینے لگیں۔ یہ ہے نور زہرا کہ جو تعارف کائنات بنا، جو تعارف مخلوقات خداوندی بنا،
جو تعارف اسماء الہی، تعارف ذات الہی اور تعارف دیگر معصومین، جو 13 معصومین ہیں، ان کے تعارف کا ذریعہ بنا۔ دوران حیات بی بی کا یہ نور کس طرح ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زہرا کا لقب دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دفعہ صبح سفید روشنی پھوٹی کہ جو آسمان سے جا لگتی تھی، لوگ بھاگے اس روشنی کی طرف، تو پتہ چلا کہ وہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در مقدس سے آ رہی ہے۔ دق الباب کیا، رسول باہر نکلے، پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کس قسم کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی محراب عبادت میں نماز ادا کر رہی ہے، صبح کی نماز میں مشغول ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ اب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت ایک زرد رنگ کی روشنی رسول اللہ کے گھر سے دوبارہ بلند ہوتی ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے اس روشنی کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی میری بیٹی کے حجرے سے آ رہی ہے کہ جو دوپہر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ تیسری مرتبہ روشنی دوبارہ سرخ رنگ کی بلند ہوتی ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں رسول کے در کی طرف۔ رسول فرماتے ہیں کہ محراب عبادت میں میری بیٹی مغرب کی نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ وہ نور تھا کہ جس نے مدینے کی گلیوں کو روشن کیا، مدینے کے ذرے ذرے کو منور کیا، اور پھر اسی نور کو رسول اللہ کی شہادت کے بعد مدینہ بدر کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ہمیں منظور نہیں کہ کوئی ہماری نیندوں میں خلل ڈالے یا ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرے، ہم مخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جناب زہرا کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ کہہ کر اگر آپ کو گریہ کرنا ہے تو آپ مدینے سے باہر جا کے کریں۔ لوگوں نے گمراہیوں کے اندھیروں کو قبول کر لیا، لیکن نور ہدایت کو اپنے شہر سے در بدر کر دیا، اور یہ امت آج تک ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں یکایک ایک روشنی کا جھماکہ ہوگا اور پوری جنت مکمل طور پہ روشن ہو جائے گی جیسے کہ سورج نکلا ہو۔ لوگ بھاگتے ہوئے خدا کی طرف رجوع کریں گے اور پوچھیں گے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا لا شمسم ولا زمہریرا، کہ جنت میں نہ تو شمس یعنی روشنی سورج کی ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈک یک بختہ موسم، نہ سردی نہ گرمی۔ یہ ایک دم سے روشنی سورج جیسی جسے کہتے ہیں کہ گرمی یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے ارے یہ روشنی تو دندان مبارک زہرا سے نکلی ہے کہ جو کسی بات پر مسکرائی ہیں جو علی نے کی تھی۔ تو یہ بی بی زہرا کی نورانیت ہے جو قبل از ولادت، بعد از ولادت اور بعد از شہادت مستقل اور جاودہ رہی۔ یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جب چاندویں 14ویں رات کی شب میں کھڑی ہوتی چاند کے مقابل، تو چاند کی روشنی ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے منسوب نور خود اللہ اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے، اپنے حبیب کی ذات سے مربوط کرتا ہے، تو اس نور کی نورانیت اور اہمیت و فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سورہ نور آیت نمبر 35، سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے، چیپٹر 24 ورس نمبر 35 میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ وہ نور نہیں جو ہم لائٹ کے بلبوں میں یا سورج کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ اپنی ذات کو سمجھوانا چاہتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا کوئی تصور، کوئی حیولہ، العلم تصور الشیء فی العقل، یعنی علم کی تعریف کی گئی ہے منطق میں
کہ علم دراصل کسی شے کے تصور کا آپ کی عقل میں اجاگر ہونا ہے۔ بھئی آپ کے سامنے ٹیبل کا نام لیا جائے، میز تو میز آئے گی، کرسی کا نام لیا جائے تو کرسی کی شکل ابھرے گی، مکان کہا جائے تو آپ کے ذہن میں مکان اجاگر ہوگا، درخت بولا جائے تو درخت آپ کے ذہن میں آئے گا، اور جس شخصیت کا نام لیا جائے گا اس شخصیت کی ممکنہ تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے یعنی درخت، مکان، دیوار، میز، تو بآسانی وہ شکل نمودار ہو جائے گی۔ اگر نہیں دیکھی ہوئی یعنی خدا یا رسول یا ائمہ یا انبیاء، تو ایک ممکنہ تصویر ضرور ابھرتی ہے، حتیٰ کہ خدا کی بھی، حالانکہ خدا جسمانیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے ایک آسان سا طریقہ ہمیں دیا شرک سے بچنے کے لیے، یا اس کی صفات میں کوئی آمیزش کرنے کے لیے، عقیدے کی گمراہی سے بچنے کے لیے، کہ دیکھو جب میرا تصور آئے تو کسی انسان کا تصور، کسی مخلوق کا تصور نہ لانا، اگر لانا بھی تو نور کا تصور۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35۔ پھر اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے متصف کرتا ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ ایک داعی جو اللہ کی طرف سے آیا، وہ داعی نور ہے، یعنی اللہ بھی نور اور داعی بھی نور، بِإِذْنِهِ ہی یعنی اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو نور اللہ کی طرف سے آیا، داعی کی طرف سے، داعی کی صورت میں، یعنی داعی یعنی بلانے والا، وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور سراجم منیرہ، ایک چمکتا ہوا چراغ ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے حسین۔ تو رسول بھی روشنی، بی بی سیدہ بھی روشنی، اور اللہ بھی روشنی۔ تو مجھے بتلائیے کہ اس روشنی کو کس طرح کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے؟ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے رسول کے اور علی کے، رسول کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور رسول کے۔ تو بس اب علی کو ہٹا کے یہاں پہ فاطمہ، جو کہ علی کا کفو ہیں، علی کی شریک حیات ہیں، علی کی برابری کی دعوے دار ہیں۔ شریک حیات پارٹنر کو کہتے ہیں، جو حیات کا ہم سفر، حیات کا شریک ہوتا ہے، شراکت داری ہوتی ہے اس میں۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سمجھنا اس لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ نور سے بنی ہیں، اور جتنے جتنے نور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیے، ان کا ادراک ہماری ناقص عقلیں نہیں کر سکتی، چاہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہوں، چاہے وہ جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ذات مقدسہ ہو، چاہے وہ حبیب خدا مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہوں، یا اللہ جلالہ شانہ کی ہوں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ کیا کسی حد تک اگر مکمل نہیں، نامکمل یا کلی نہیں تو کم از کم جزئی طور پر بی بی کی شخصیت کی شمع، جسے کہتے ہیں شمع برابر معرفت ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے۔ 50%، 30%، 10%، 1%، جتنی آپ کی استطاعت، جتنا آپ کا عقل کا ظرف وسیع ہوگا، اتنی بی بی کی معرفت ممکن ہے۔ اب ہم ایسا کیا کریں کہ بی بی کی معرفت ہمیں ہو جائے؟ ہم یہی کہیں گے کہ بی بی چونکہ نور سے منسوب ہے، بلکہ اہل بیت نور سے منسوب ہے، اللہ نور سے منسوب ہے، تو ہمیں ایسے وسیلے کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو خود نور ہو، جو ہمارے قریب ترین ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، وہ ہے علم کا وسیلہ۔ بحر الانوار کی ایک حدیث ہے، العلم نور یقذفہ فی قلب من یشاء۔ علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان دلوں میں انڈیل دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس میں وہ چاہتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود، ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود، ڈاکٹریٹ اور ریسرچ کی ڈگریز لینے کے باوجود اس مقام پر نہیں ہوتے کہ حلال حرام کی تمیز کر سکیں، حق و باطل
میں فرق پیدا کر سکے، وگرنہ تو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر سال 500 PhDs سب سے زیادہ راہ راست پر ہوتے. اتنے PhDs 500 تو پورے مسلم امہ میں مل کر پیدا نہیں ہوتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم وہ نہیں جو کسب کیا جاتا ہے، علم وہ ہے جو اونڈیلا جاتا ہے، اور ان دلوں میں اونڈیلا جاتا ہے، ان دلوں میں ودیعت القاء الہام کیا جاتا ہے کہ جن دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا، جس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے، جس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، جس کے لیے جستجو مسلسل کی ضرورت ہے. اب علم کے بعد علم کے حوالے سے سوال سن لیجئے کہ اگر بی بی زہرا علم ہے، نور ہے، اور علم بھی نور ہے، تو کیا مثال ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی واقعہ، کوئی حکایت؟ تو ہمیں بڑی دلچسپ حکایت ملتی ہے بحار الانوار میں. ایک دفعہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ گھر میں موجود تھے. بی بی سیدہ علی مرتضیٰ کو کہتی ہیں اپنے شوہر کو، اے علی میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کیا ہو چکا ہے اس کائنات میں، اور یہ بھی بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. اب علی مرتضیٰ سلونی کے دعوے دار یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں اور جا کے رک جاتے ہیں. رسول اللہ علی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ علی میرے قریب آؤ. جب علی قریب آتے ہیں تو رسول کہتے ہیں، اے علی تم جو کچھ پوچھنے آئے ہو میں تمہیں بتاؤں یا تم مجھے خود بتاؤ گے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ بہتر ہے کہ آپ خود ہی مجھے بتائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ گھر میں موجود تھے اور اس نے تمہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا وہ تمہیں وہ باتیں بتائیں، وہ واقعات سنائے جو اب تک رونما ہو چکے ہیں؟ کیا وہ تم کو وہ باتیں بتائیں، وہ واقعات سنائیں جو اب رونما ہوں گے؟ تو علی نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہے. پھر علی نے کہا یا رسول اللہ کیا فاطمہ بھی اسی نور سے ہے جس نور سے آپ اور میں خلق کیے گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا علی کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں؟ علی نے یہ اب سنا تو فوراً سجدہ شکر میں گر گئے. اس کے بعد اٹھے اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہوئے. گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ نے کہا اے علی آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور میرے بابا نے یہ کہا اور آپ نے پھر یہ کیا، یعنی سجدہ شکر. پھر کہا اے علی اللہ تعالیٰ نے جب میرا نور خلق کیا تو اس نور نے ایک عرصے تک اللہ کی عبادت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ایک درخت میں اڈیل دیا، اس درخت سے میوہ نکلا. جب میرے بابا رسول اللہ شب معراج جنت کی سیر کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میوے کو میرے بابا کو پیش کیا. اب یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ جس شخصیت کو جنت کا میوہ کھانے پر جنت سے نکالا جائے اسے آدم کہتے ہیں، اور جس شخصیت کو جنت کا میوہ کھلانے کے لیے بلایا جائے، دعوت دی جائے، اسے محمد کہتے ہیں. اب یہ نور رسول اللہ کے صلب مطہر میں منتقل ہوا، آپ زمین پر آئے اور پھر یہ نور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن مادر میں مطہرہ میں منتقل ہوا، اور پھر جناب سیدہ کا نور اس دنیا پر ولادت کی صورت میں ظاہر ہوا. پھر بی بی زہرا نے کہا کہ مجھے کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کا علم ہے. تو آپ نے دیکھا بی بی زہرا نے اپنے نور کے ہونے کی تصدیق کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صفت علم کا بھی تذکرہ کیا. یعنی نور کو علم سے نسبت ہے. جو شخص علم حاصل کرے گا وہ انوار تجلیات الہی، انوار مقدسات الہی، انوار مخلوق کو دیکھ سکے گا کہ جن مخلوقات کو اللہ نے مخصوص منتخب کر لیا ہے اپنے خاص نور کے لیے. اس نور یعنی علم کو حاصل کیجئے. دنیاوی طور پہ، دینی طور پہ جس جگہ یہ نور آپ کو ملے جو آپ کی رہنمائی کرے. العلم نور، کہ نور علم جو ہے وہ نور ہے، وہ راستے کی جو ہے وہ شناسائی کرواتا ہے، نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے، رکاوٹ کی آگاہی دیتا ہے.
کوئی خندق، کوئی کانٹا یا کوئی رکاوٹ اس کو جو ہے آپ کی طرف درک کروانے میں مدد دیتا ہے۔ اب یہ بات کون سا علم، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، حسی علوم ہیں، عقلی علوم ہیں، میڈیکل کے، سائنس کے، انجینئرنگ کے، آئی ٹی کے، پھر فلسفہ، پھر جغرافی، پھر سائیکالوجی، پھر سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، سوشولوجی وغیرہ وغیرہ۔ کئی کتابیں ہیں، کئی فیلڈز ہیں، کئی شعبہ حیجات ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ علوم ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے آپ سے، ہم کسی علم کے بارے میں 100% طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ علم ہے جو رہنمائی کرے گا جناب زہرا اور اہل بیت اور اللہ جلالہ کی طرف، یا فلاں فلاں کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ ہاں، ایک علم، ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب، یہ علم اسی طرف رہنمائی کرے گا کہ جس طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بلانا چاہتا ہے، اور وہ ہے علم قرآن کا علم، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 15، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین آئی۔ قیامت کے دن 3 افراد اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے۔ ایک مسجد کہ جو کہے گی اہل محلہ میرے ہوتے ہوئے میرے پاس نہ آتے اور نماز میرے گھر میں ادا نہ کرتے۔ پھر ایک عالم اللہ سے شکوہ کرے گا میں لوگوں میں موجود تھا لیکن لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کرتے تھے۔ پھر قرآن کھڑا ہوگا، قرآن کہے گا کہ لوگوں کے گھروں میں میں موجود رہتا تھا لیکن میں بند ہوتا تھا اور لوگ میری طرف نظر التفات نہ کرتے تھے۔ تو قرآن کو سمجھیے کہ جس کے بارے میں مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرق و مغرب کی آبادی مر جائے، تمام دنیا کے لوگ مر جائیں تو مجھے وحشت نہ ہو اگر میرے پاس قرآن موجود ہو۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں موبائل میں آپ کسی سے رابطہ استوار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں انٹرنیٹ چیٹنگ پہ، تو رات کی تنہائی، وحشت، اداسی، بوریت دور ہو جاتی ہے۔ اسی رات میں کبھی قرآن کھول کے دیکھیے، تنہائی کے گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے تو آپ کی ساری تنہائی دور ہو جائے گی۔ نہ صرف دور ہو جائے گی بلکہ یہ قرآن رہنمائی کرے گا اس علم کی طرف جو نور ہے، حقیقی نور ہے، اور وہ حقیقی علم، حقیقی نور رہنمائی کرے گا اس علم کی طرف جو بی بی زہرا کے پاس تھا، اس نور کی طرف کہ جس سے بی بی زہرا بنی ہوئی ہے۔ ایک اور آخری چیز کہ جو بی بی زہرا کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے علم اور قرآن کے بعد، وہ شخصیت جو خود بی بی زہرا سے قریب ترین ہو، وہ شخصیت کہ جو خود نور سے بنی ہوئی ہو، وہ شخصیت جو قرآن کو مکمل طور پہ سمجھتی ہو، وہ شخصیت جو علم کو پھیلانے کے لیے تیار ہو اور مکمل اہلیت رکھتی ہو، اور وہ ہے ہمارے زمانے کا امام عجل اللہ تعالیٰ فرجک، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو دنیا سورج سے بے نیاز ہو جائے گی۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو علم جو اس وقت 2 حروف پر مشتمل ہوگا 27 حروف میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی مکمل علم جو اس وقت ہمارے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ علم ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو نہ جانے یہ علم کتنا بڑھ جائے گا۔ پھر بھی علم 2 حروف کے برابر ہی رہے گا۔ عربی حروف 27 ہوتے ہیں، 27، جس کو مکمل علم سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اس شخص کو مکمل علم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 27 حروف کا علم ہے۔ کم علم ہم تو کہتے ہیں 20، 10، 5 اور 2۔ تو امام کے آنے پر مکمل علم ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے بھئی 2 حروف سے 27 حروف تک کس طرح آدمی چھلانگ لگائے گا، جست مارے گا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، مونٹیسری کے بچے کو آپ PhD لیول کی تھیسس آرٹیکلز پڑھوا دیں تو امام زمانہ اپنے ہاتھ رکھیں گے اپنے چاہنے والوں کے سروں پر، ان کی عقل کامل ہو جائے گی، ان کا عقل کا ظرف وسیع ہو جائے گا تاکہ وہ اس علم کو اپنے اندر جذب کر سکے، سمو سکے۔
تو بی بی زہرا کی معرفت، نور زہرا کی معرفت یا تو علم کے ذریعے ممکن ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہے. اس علم میں بہترین کتاب علم قرآن مجید ہے، بہترین علم، اور اس کے بعد اس کتاب کو سمجھنے کے لیے امام زمانہ سے قربت ضروری ہے. اب آئیے اس طرف کہ کچھ احتیاطیں اس علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے. جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور گندے بچوں سے دور رہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ گندے بچے، شیطانی بچے، شریر بچے، دشمنان اہل بیت کہ جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ ان کے لیے سخت عذاب کی نوید ہے. آپ یہ سن لیجئے کہ جو بی بی کا دشمن تو کیا بی بی کے لیے تھوڑی سی بھی اذیت کا باعث بنے، چاہے وہ مثال کی صورت میں ہو، مفروضے کی صورت میں ہو، دانستہ ہو، غیر دانستہ ہو، سہون ہو یا عمدن ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کے سامنے آپ کے زمانے میں ایک عورت لائی گئی کہ جس کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا. چوری کی جسے کہتے ہیں کہ حد اس پر تھی، اس نے چوری کی تھی، شواہد موجود تھے، رسول اللہ نے اس پر چوری کی حد جاری کی. تو کسی نے آ کر کہا یہ فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پورا قبیلہ ہمارا دشمن بن جائے گا. تو رسول اللہ نے انصاف کے میزان اور انصاف کی شدت کو، نزاکت کو، حساسیت کو، اہمیت کو، کہ اسلام میں انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اجاگر کرنے کے لیے کہا لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو یہی سزا دیتا. اب یہ جملہ جناب زہرا نے سنا ہوگا تو ان کے دل پہ شاق گزرا ہوگا، گرا گزرا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے اداسی چھائی ہوگی کہ رسول کسی اور کی مثال دیتے تھے. لیکن کیا کرے، رسول مجبور تھے، اس شخصیت کی مثال دینی ضروری تھا کہ جو رسول سے قریب ترین ہو. اگر جناب سیدہ کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہوتی جو رسول سے قریب ہوتی تو رسول اس کی مثال دے دیتے. لیکن بہرحال گرا تو گزرا ہوگا، چاہے مفروضے کی صورت میں ہو، شاخ تو گزرا ہوگا چاہے مثال کی صورت میں ہو. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی شہزادی اداس ہو گئی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، مثال مفروضے کے تناظر میں صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میں اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کس کو ناراض کروں کہ بی بی کو صبر آ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب مثال دی تو بی بی سے بڑی شخصیت یعنی خود رحمت للعالمین بی بی کے بابا کی مثال دی، اور رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں تمہارے بھی اعمال اکارت کر دوں گا. کہاں رسول، کہاں شرک. رسول تو خود کہہ چکے کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا احتمال اور خدشہ خطرہ نہیں، اگر خدشہ و خطرہ ہے تو حب دنیا، حب مال میں پڑ جانے کا. ارے جو رسول اپنی امت کی شرکت کی خطا سے بے نیاز ہو، بے فکر ہو، خود رسول کس طرح شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن چونکہ بی بی کی مثال دے کر بی بی کو عمدن سہون کس طرح بھی کہہ لیں ناراض کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو تھوڑی سی دیر کے لیے ناراض کیا، غمزدہ کیا تاکہ بی بی کی حالت سمجھ جائے. سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 65. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جملہ، یہ مفروضہ، یہ مثال خود رسول کی ذات پر گراں گزری اور رسول اداس ہو گئے کہ اللہ تو مجھ سے توقع کر رہا ہے، مجھ پر خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید میں گناہ کر بیٹھوں یا شرک بیٹھوں، میں تو آیا ہی تجھ کو متعارف کروانے کے لیے. اب اللہ نے کہا کہ میں رسول کی اداسی کو، حزن کو، ملال کو کس طرح دور کروں. اب رسول کی سے بڑی کسی شخصیت کی طرف نظر ڈالنی تھی، لیکن رسول سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں، اگر ہے تو مخلوقات میں نہیں، خود خالق کائنات رسول سے بڑی شخصیت ہے. قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی، کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بزرگ ترین شخصیت تو خود رسول اللہ کی ہے. اور اب اللہ کا نمبر تھا تو اللہ نے کہا
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس میں فساد ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسے بہت سارے خداؤں کی مثال دینا گوارا کر لیا۔ دیکھیے، بیوی شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ اگر تمہاری دوسری بیوی ہوئی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، یا میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا میں خودکشی کر لوں گی مثلاً، لیکن شوہر یہ مثال نہیں دے سکتا کہ اگر تمہارا میرے علاوہ کوئی شوہر ہوا تو میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، یا تمہیں مار ڈالوں گا، یا خودکشی کر وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال بھی ذہن میں شوہر کے نہیں آ سکتی، یہ جملہ بھی وہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایک غم اداسی جو ہے ڈالنا گوارے کی، لیکن رسول اللہ کی اداسی کو جو ہے وہ الگ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ، آپ حبیب خدا اہل بیت جناب زہرا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دشمنان اہل بیت سے دور رہیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت میں لعنت اور آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا، کہ جن لوگوں نے اذیت دی اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان کے لیے لعنت ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دنیا آخرت میں ایک تیار شدہ عذاب موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نور زہرا کا مقام منزلت درک کرنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ علم نور ہے۔ قرآن سے قریب ہونا ہوگا کیونکہ قرآن علم ہے۔ امام زمانہ سے قریب ہونا ہوگا کہ جن کے پاس ہر شب جمعہ ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، جو خود نور بھی ہیں اور نور کے استاد یعنی قرآن کے استاد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام زہرا، مقام منزلت درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان سے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو راستے میں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد